علیکم میرے پیارے ویورز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں۔ پاکستان میں فوج کے سربراہ نے جاسوسی کے الزام میں بریگیڈیئر اریب کو سنائی جانے والی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر بریگیڈیئر اریب کو موت کی سزا سنائی ہے۔ عدن دیکھو تمہارے بابا کو سزائے موت ہو رہی ہے۔ عفاف کمرے میں آئی، ہاتھ میں موبائل تھا جس میں نیوز چینل لگا تھا۔ جانتی ہو ماما، میں نے خبریں دیکھ لی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا عدن بیٹا۔ عفاف عدن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا، کون سی غلطی کی سزا مل رہی ہے؟ ماما، بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ محض چند پیسوں کی وجہ سے ملک سے غداری؟ ماما، وطن کے لیے تو سب کچھ قربان۔ ہمارے گمنام ہیروز کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں جن کو سن کر آنکھوں سے آنسوں کی بجائے لہو بہیں گے۔ ماما، بابا ایسا نہ کرتے، کم سے کم اب کیا ملا بابا کو یہ سب کر کے؟ سزائے موت؟ ماما، جب ہمارے گمنام ہیروز کو پکڑا جاتا ہے، ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، ان کے ناخن بے دردی سے پلاس سے کھینچ لیے جاتے ہیں، کسی کے دانت اکھاڑے جاتے ہیں، کسی کو بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں، کسی کو برف کی سیڑھیوں پر گھنٹوں لٹایا جاتا ہے، سینکڑوں بیٹے اس اذیت سے گزر کر شہید ہو چکے ہیں۔ کس لیے؟ محض ہمارے لیے، ہمارے آرام و سکون کے لیے۔ ماما، آپ کو پتہ ہے فوج کے جوان کو ایک کیپسول دیا جاتا ہے، اور آپ جانتی ہیں یہ کیپسول کون دیتا ہے؟ وہ سینئر آفیسر دیتا ہے جو اس ایجنٹ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتا ہے اور تربیت کرتا ہے، پر آخری وقت یہ تاکید کرتا ہے کہ بیٹے اگر پکڑے گئے تو دشمنوں کے ہاتھ آنے سے پہلے یہ زہر استعمال کر لینا۔ ہماری زندگی ہمارے ملک سے اہم نہیں ہے۔ پھر ماما، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے بابا نہیں ہیں۔ نہیں، آج سے میں ان کی بیٹی ہوں۔ نفرت کرتی ہوں میں ان سے، نفرت۔ سنا ماما آپ نے؟ نفرت؟ عدن عفاف کی گود میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ عفاف نے بھی روتے ہوئے عدن کو دلاسا دیا۔ عدن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ عدن چپ، بالکل چپ، رونا نہیں ہے، ہمت سے کام کرنا ہے۔ عدن تم بہادر ہو، تم حالات کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ رونا بزدلی ہے اور عدن بزدل نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے وطن سے غداری کی، مگر تم اپنی آخری سانس تک وطن کے لیے لڑو گی، وطن کے غداروں کو منہ توڑ جواب دو گی۔ عدن، تم پاکستان کی بیٹی ہو اور تم اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرو گی۔ بس اب رونا بند کرو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا خود کو خود دلاسا دینا۔ عدن کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ عدن بیٹا، کیا سوچا ہے آگے کا تم نے؟ کیا کرو گی؟ مزمل 2 کپ چائے لے کر آیا، ایک اپنے لیے، ایک عدن کے لیے۔ ارے ماموں، تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود لے لیتی چائے۔ نہیں بیٹا، خیر ہے، اپنے لیے بنائی تو سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں میں چائے، اور تھوڑی سی باتیں بھی کر لوں۔ کیا سوچا ہے آگے کا تم نے؟ میں چاہتا ہوں تمہاری پڑھائی جاری رکھو تاکہ تم بزی رہو۔ میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ چلو میں تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تمہارے مارکس بھی اچھے ہیں، آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ماموں، خوش رہو بچہ، دل لگا کر پڑھنا، جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرنا، اللہ تمہیں ہمت دے۔ تمہارا ماموں تمہارے ساتھ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی ماموں، ٹھیک ہے۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے بریگیڈیئر اریب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے بریگیڈیئر اریب بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تعلقات اور جاسوسی کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی، جس پر آج عمل درآمد ہو گیا ہے۔ پھانسی ہو گئی۔ کسی نے عدن کا دل
جیسے مٹھی میں کر لیا تھا۔ زندگی نے ایک ایسا کھیل کھیلا۔ عدن کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگا جب بابا کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا۔ کبھی گرنے لگتی تھی تو بابا اس کو جھولی میں اٹھا لیتے تھے۔ رات کو بابا سے پریوں کی کہانیاں سنتے سنتے سو جانا۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بابا ایسا تو نہ کرتے، ایک بار اپنی فیملی کا سوچ لیتے۔ بابا آپ نے وطن کے ساتھ غداری کیسے کر لی؟ چند پیسوں کی وجہ سے؟ نہیں، آپ میرے بابا نہیں ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون ہیں، میں نہیں جانتی آپ کو۔ میرے بابا تو وطن کے رکھوالے تھے، لیکن آپ نے تو ملک کے اہم راز دشمنوں کو دے کر ان کی صف میں شامل ہو گئے۔ آپ کو تو چاہیے تھا دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو اپنا بابا کہتے ہوئے۔ اچھا ہوا پھانسی ہو گئی، آپ نے ملک و قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں، میں نہیں جھکنے دوں گی۔ میں اس قوم کی بیٹی ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گی، پھر چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ غزان بھی مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ کہیں غزان مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگا؟ میں تو ایک غدار کی بیٹی ہوں، وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ عدن کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچے جا رہی تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، غزان کو فیک آئی ڈی سے تنگ کرتی ہوں، اس کو کون سا پتہ چلے گا کہ میں ہوں؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ہیلو غزان، کیسے ہو آپ؟ میں ریمشا، کراچی سے۔ عدن نے غزان کو ریمشا بن کر میسج کیا۔ ہیں، یہ کون ہے؟ آئی ڈی تو نیو لگ رہی ہے، جاسوس نہ ہو اور میرے بغیر پوچھے ہی خود کا تعارف کروا رہی۔ جی میں ٹھیک ہوں، غزان نے سوچتے ہوئے لکھا۔ ویسے آپ میرا حال نہیں پوچھیں گے، پر میں بتا دیتی ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بزی ہوں، بائے۔ ارے تم بہت کھڑوس ہو، ڈفر بھی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میں اور کھڑوس؟ جی بالکل آپ سے ہی مخاطب ہوں میں۔ عدن نے ہنستے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ محترمہ ریمشا، آپ جانتی بھی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ جی بتایا تو، کھڑوس سے بات کر رہی ہوں میں۔ ویسے آپ شکر کریں کہ آپ جج نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا تو آپ کہتے تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجھے کیس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مجھے دونوں وکیلوں کا لڑنا اچھا لگا، لہٰذا دونوں کے موکل کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ہاں، عجیب لڑکی ہو، نہ جان نہ پہچان، فضول میں سر کھا رہی ہو۔ نہیں، میں بہت رحم دل لڑکی ہوں، میں آپ کا سر نہیں کھا سکتی، کیونکہ آپ کے سر میں جوئیں ہوں گی اور بیچاری خواہ مخواہ دربدر ہو جائیں گی، بیچاری دربدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ حد ہے ویسے، غزان نے غصے والا ایموجی بھیجا۔ جی بے حد ہے، بے پناہ ہے، عدن نے پھر سے غزان کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ غزان نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عدن نے منہ بنانے والا ایموجی بھیج دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، بائے، غزان نے جان چھڑواتے ہوئے کہا۔ اوکے بائے، گاڈ بلیس یو۔ اف پاگل لڑکی ہے کوئی، غزان زیر لب بولا۔ کون سر، کیا ہوا؟ ایک آفیسر نے سوال کیا۔ کچھ نہیں آفیسر، ایک لڑکی ہے عجیب سی، میسج کر رہی ہے، ایسے فری ہو رہی ہے جیسے میری دوست ہو۔ سر خیال رکھیے گا، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، آج کل آستین کے سانپ بھی ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، مجھے بھی کوئی دشمن لگتا ہے، ورنہ کوئی اتنا فری نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ خیر چھوڑو، میں اگنور پر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کے میسج مجھے نہ ملے۔ میں نے غزان کو اتنے میسج کیے اور اس نے سین بھی نہیں کیے، اور یہ آن لائن بھی ہے، یقیناً اس نے میرے میسج اگنور پر لگا دیے ہوں گے۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔
میں بھی اب کوئی میسیج نہیں کروں گی۔ عدن نے غصے میں اپنا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا۔ ماما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عدن باہر جا رہی تھی کہ اس کی نظر عفاف پر پڑی جو صوفے پر بہت ہی اداس بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، عفاف نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماما بابا کو یاد کر رہی ہیں نا؟ آپ ماما بھول جائیں نا پلیز۔ عدن عفاف کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے بھول جاؤں بیٹا، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے تمہارے ماموں کی بات مان لیتی۔ کاش تمہارے ماموں نے کہا بھی تھا کہ تمہارے بابا کو اچھے انسان نہیں لگتے۔ میں نے ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ تمہارے بابا نے ایک بار بھی اپنے بچوں کا نہیں سوچا۔ ایک بار تو سوچ لیتے۔ ماما انہوں نے وطن کا نہیں سوچا تو بچوں کا کیسے سوچتے؟ وہ تو شکر ہے بابا نے جو راز بتائے تھے ان کی وجہ سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوا، نہیں تو نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھ جاتے۔ خیر چھوڑیں ماما، میں اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ میرے بابا نہیں، نہ ہی میں ان کی بیٹی۔ سو پلیز بیٹا، مجھے تمہاری فکر ہے۔ تمہاری کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لیتی ہوں تاکہ مجھے بھی فکر نہ ہو۔ کب تک یوں ماموں مامی کے گھر بیٹھیں گے؟ میں بیمار رہتی ہوں۔ تمہارا کہیں رشتہ ہو جائے تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ ماما پلیز بس کر دیں، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی ابھی میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے ماما، پلیز۔ کیا کرو گی تم اکیلے؟ عدن ضد نہیں کرو ماما، پلیز بس کر دیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ آپ فی الحال ایسی سوچ نکال دیں ذہن سے۔ میں فی الحال ڈاکٹر بن رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر بننے دیں۔ پر عدن، عفاف نے کچھ کہنا چاہا۔ ماما پلیز۔ عدن اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ سال بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ عدن بہت خاموش، بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، پر اس کے دل میں وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ شاید یہ ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عدن زندہ تھی۔ عدن بیٹا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، تم ڈاکٹر بھی بن گئی ہو اب ماشاءاللہ سے۔ جی ماموں، اب بس آرمی میں جانا ہے مجھے، عدن خوشی سے بولی۔ عدن بیٹا، تم آرمی میں نہیں جا سکتی، یا ایسے کسی بھی ادارے میں جو شخص وطن سے غداری کرتا ہے اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں بھی آرمی میں نہیں جا سکتی۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں نے تمہیں یہ بات پہلے اس وجہ سے نہیں بتائی کہ تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ میں چاہتا تھا تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جائے۔ مزمل نے نظریں چرا لی۔ پر ماموں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ، اور کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا، میرا کیا قصور ہے جو میں آرمی میں نہیں جا سکتی؟ عدن روتے ہوئے بولی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اریب کی بیٹی ہو، اور یہ اصول ہے، اگر کوئی وطن سے غداری کرے گا اس کو تو سزا ملے گی، اور اس کی آنے والی نسل میں سے بھی کوئی بھی آرمی میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز زیادہ سے زیادہ ویوز دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ سٹوری کو بہت اچھا سا بناؤں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ ابھی نیو ہوں نا، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤں گی۔ تو ملتے ہیں کل والی سٹوری میں، نیکسٹ سٹوری میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔